الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم نیکی کی حقیقت اور تقوی کا قرآنی معیار سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت انتہائی جامعیت کی حامل ہے اور اس میں دین اسلام کی ایک پوری پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے۔ کسی کا زور عبادات پر ہے، کوئی معاملات کے حوالے سے اپنے آپ کو صحیح رکھے ہوئے ہے لیکن عبادات کو صحیح طور پہ بجا نہیں لاتا۔ اسی طرح کسی نے صرف اخلاقیات کو ہی مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 177 نیکی کی اور اسلام کی ایک پوری وضاحت انتہائی جامعیت کے ساتھ کرتی ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں اس آیہ کریمہ کا جس میں اللہ رب العزت نے نیکی اور تقوی کے معیار کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ معزز حاضرین، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل نیکی اس بندے کی ہے اور اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، یا اس نے مال اللہ کی محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافر کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کیا، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ کوئی باہم معاہدہ کریں، اور بالخصوص صبر کرنے والے لوگ فقر و فاقہ میں، تکالیف اور مصائب پر اور جنگ کے وقت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً راست باز ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آج ہم اس آیہ کریمہ کے ان مفاہیم پر غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں 5 ایمانیات کا ذکر کیا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو بات کی ہے انسانی ہمدردی کی اور خدمت خلق کی، پھر عبادات کی، معاملات کی بات کی ہے، حقوق اللہ کی بات کی ہے، اور ایفائے عہد کی بات کی ہے جو کہ معاملات انسانی میں انتہائی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، تو اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید پر ایمان لائے۔ وہ توحید بالربوبیت پر ایمان رکھتا ہو، توحید الالوہیہ پہ ایمان رکھتا ہو، توحید الذات اور توحید الاسماء والصفات پر ایمان رکھتا ہو۔ توحید الربوبیہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، رازق اور مالک مانے۔ توحید الالوہیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
توحید الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہ مانے، اور توحید الاسماء والصفات سے مراد یہ ہے کہ اس جیسے نام اور اس جیسی صفات کسی اور کے اندر نہ پائی جائیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کی یہ چند وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ مفسرین نے اس حوالے سے بڑے واضح انداز میں اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان انسان اس طرح لائے کہ وہ حی و قیوم ہے، وہ علیم و حکیم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ غنی اور قدیر ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ مانتا ہے تو اللہ پر ایمان کے حوالے سے اس کا تصور بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اگلی بات جو فرمائی والیوم الآخر، کہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کہ یوم آخرت پر ایمان یہ ہے کہ انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کا حساب ہوگا اور نیک اعمال پہ اسے جزا دی جائے گی اور برے اعمال پر اسے سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقبولان بندے ہیں، یعنی مقبولان بارگاہ ہیں، ان بندوں کی اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا، اور سعادت مندوں کو حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیراب فرمائیں گے، انسان کا پل صراط سے گزر ہوگا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو یوم آخرت کے حوالے سے انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تیسری بات فرمائی والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی بے شمار اور بہت بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے کہ کتنے اس نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ ان ملائکہ اور فرشتوں میں 4 اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی مقرب فرشتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے بہت ہی مقرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں، اور یہ اپنی ڈیوٹیز کو بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی فرما برداری کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آگے ارشاد ہوا والکتاب، اور ان کی پہچان یہ ہے، راست باز لوگوں کی، متقی پرہیزگار لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 4 کتابیں انتہائی معروف ہیں اور بڑی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، اور قرآن مجید نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صحیفے عطا کیے اور وہ صحائف لے کر آئے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور انبیاء کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی صحیح طور پہ جانتا ہے، اور یہ بات بھی تفاسیر میں آئی ہے کہ 313 ان انبیاء میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمانیات کی بحث مکمل ہوتی ہے، جن 5 ایمانیات کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال، جو مال اسے بہت پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔
یہاں پہ یہ آج کی بحث ہے جس پر ہم قرآن مجید کی روشنی میں مختلف چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف و مصائب میں، اور جنگ کے وقت، یعنی جنگ کے وقت انسان کو بڑی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بیماری آتی ہے، سختی آتی ہے، رزق کے حوالے سے پریشانی آتی ہیں، تو انسان کو ناشکرا نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرما رہتے ہوئے اور اس مصیبت کو، اس تکلیف کو اور اس اذیت کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بأسا کا لفظ آیا ہے، یعنی بأسا کا لفظ جو ہے یہ فقر و فاقہ اور تنگی کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح الضراء کا لفظ ضرر سے ہے اور اس کا معنی تکلیف ہے۔ وہ جسمانی اذیت بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی اذیت بھی اور کوفت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے معنی میں بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نیکی کا ایک بڑا کمپریہنسو تصور ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف جسم نہیں عطا کیا، بلکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ کچھ جسمانی ضروریات ہیں انسان کی، اسی طرح کچھ انسان کی روحانی ضروریات ہیں۔ مثلا پانی، ہوا، غذا کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ اسی طرح انسان کی جو معنوی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس کے لیے بھی انسان کو تگ و دو کرنا چاہیے اور کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی روح مضبوط رہے۔ ہم اپنے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے تو خوراک کا لحاظ رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی روح کا علاج کرنے میں، اسے مضبوط اور توانا بنانے میں ہم وہ کردار ادا نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان جہاں وہ اپنے آپ کو، اپنے روح کو مضبوط کرے، وہاں پر جسمانی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے یا روحانی طور پہ وہ کچھ نہ کچھ نیکی کا تصور اپنے ہاں رکھتے ہیں۔ بے شک کرمنلز کیوں نہ ہوں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی تصور ہے۔ وہ ڈاکو ہوں، وہ رساگیر ہوں، وہ جیب کترے ہوں، جسم فروشی کرنے والی خواتین ہوں، وہ بھی نیکی کا ایک تصور اپنے ہاں رکھتی ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے نیکی کے تصور کو سمجھایا کہ نیکی کا تصور، اس کے اندر ایمانیات بھی ہے، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہے، اس کے اندر اپنے معاملات کا درست کرنا بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہونا، یہ بھی بڑی بنیادی طور پہ بات سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ یہ پہلو بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کئی شرفاء لوگ، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو گناہ گار ہیں اور نیکی کا ایک تصور رکھتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے ملک کے یا کسی بھی معاشرے کے شرفاء ہوتے ہیں، ان کے بھی کئی طبقات ہیں اور ان کے ہاں بھی نیکی کا تصور مختلف ہے۔ مثلا اگر ہم اپنے کاروباری حضرات کا جائزہ لیں تو کاروباری حضرات کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور ہے، خاص کر کے تاجر پیشہ جو لوگ ہیں وہ نیکی کے کاموں میں، مساجد کی تعمیر میں اور مدارس کے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے منافع اٹھاتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات وہ کرتے ہیں، مگر اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان برے کاموں سے بچائے۔ وہ مدارس کو پیسہ تو دے رہے ہیں، ڈونیٹ تو کر رہے ہیں، مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ اخلاقی پہلو جس سے خلق خدا کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ انسان
اس حوالے سے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے۔ ایک تو میں نے ذکر کیا کاروباری طبقے کا، اسی طرح ہمارے ہاں ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہے، اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض منصبی کو صحیح طور پر ادا کرے، باقی رہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ انسان کے نجی اور ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ یہ بات کرتا ہے کہ فرائض منصبی کو ادا کیا جائے، باقی نماز، روزہ اور یہ جو معاملات ہیں اس طرف یہ انسان کا پرائیویٹ افیئر وہ قرار دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک نے ہمیں نیکی کا ایک بڑا جامع تصور دیا ہے، اور اس جامع تصور کو ذہن میں رکھ کے ہی ہم فلاح کی طرف اور کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی تب ہی بدل سکتی ہے جب ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ہماری کردار میں، ہماری ذات میں تضادات پائے جائیں، نیکی بھی ہو اور بدی بھی ہو۔ قرآن پاک نے تقویٰ کا اور نیکی کا معیار یہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور جب تک یہ صحیح معنوں میں ہم اپنے اندر کا نفاق عملی طور پہ ختم نہیں کرتے، اس وقت تک وہ لذت ایمان کی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، اعمال صالحہ کی وہ لذت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ پارشلی ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو ایک مقام پر یہ بات بھی کہی کہ وہ کچھ آیات پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ان کی پریکٹس میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی وہ بات میں یہاں کہنا مناسب سمجھتا ہوں جو اقبال نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ یعنی سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہاں پہ غور و فکر کرنے کی جو بات ہے کہ انسان اپنے قلبی سکون اور اطمینان قلب کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مد نظر رکھے اور نیکی کے اس جامع تصور کو اپنائے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے قرآن پاک نے کئی مقامات پر ہمیں نیکی اور بدی کا تصور سمجھایا ہے۔ ایک تو نیکی کی کمپریہنسو ڈیفینیشن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں آ گئی، اور اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو اس کے وجود کے اندر بھی نیکی اور برائی، خیر اور شر کی تمیز انسان کے کردار میں رکھتی ہے اور انسان کے انسٹنکٹ میں رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کا سورہ الشمس میں ارشاد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور شاہد ہے نفس انسانی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا اور بنایا، جو اس کی نوک پلک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا۔ انسان کی نوک پلک کو سنوارنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس میں الہامی طور پر فجور و تقویٰ یعنی خیر و شر کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے یہ چیز کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس چیز کو انسان جانتا ہے، اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ دو بڑی ٹرمنالوجیز بڑی اہم ہیں، ایک ہے معروف اور ایک ہے منکر۔ معروف جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں اور منکر کہتے ہیں اجنبی سی چیز۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو معروف چیز کو، جو جانی پہچانی چیز ہے اس کو اختیار کر، اور جو اجنبی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ وہ قرآن پاک کا سبق ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس بات کی طرف بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے یا کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے،
کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے جسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، انسان نے جس نیت سے کوئی کام کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور اس کا وہی عمل اس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انسان کی اگر نیت صاف ہو جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں پہ یہ پہلو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی میں اور اسلامی تعلیمات میں عمل کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ایک ایسی مجسم ذات ہے جو حد اعتدال کے اندر رہی، اور جنہوں نے کوئی بھی کام ایکسٹریم لیول پہ نہیں کیا بلکہ ہر جگہ پر آپ نے اعتدال کا راستہ، ماڈریشن کا راستہ اپنایا، اور جہاں کہیں بھی انتہا پسندی آنے والی تھی اس کو روکنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ بات بھی موجود ہے کہ خیر الامور اوسطھا، بہتر بات وہ ہے کہ انسان حد اعتدال میں رہ کے کوئی کام کرے۔ یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت، اس کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک چیز آئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ صحابی تھے، ان کو عبادت کا شوق اور اللہ سے لگاؤ کی جو کیفیت تھی بہت زیادہ شوق تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اور بلند مقام کو دیکھتے تو انہوں نے عہد کیا کہ وہ نیکی میں اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایکسٹریم لیول پر جائیں۔ اس کا ذکر ہے بخاری اور مسلم میں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں تو پوری رات نفلی نماز میں گزار دوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسروں نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر نہیں بساؤں گا، یعنی کبھی شادی نہیں کروں گا کہ اس میں انسان کی مصروفیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت سے دور چلا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تین صحابہ کے اس عمل کی خبر پہنچی تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے ہر ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے خطاب کیا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفلی نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ حد اعتدال جو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے۔ میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میرے عقد میں متعدد ازواج بھی ہیں، یعنی شادیاں بھی کرتا ہوں، ازواج بھی ہیں۔ یعنی حد اعتدال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کسی ایک پہلو کے حوالے سے بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور جب دوسروں کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ نہیں تو انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، انسان غرور میں آ جاتا ہے۔ اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر کثرت سے روزے رکھتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اسی طرح کوئی تبلیغ دین کے کام میں مشغول ہے تو جو اس کام میں مشغول نہیں ہے وہ اسے ایسا نہ سمجھے کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی اسائن کی ہے۔
اور حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ کوئی درس و تدریس میں مشغول ہے، کوئی وعظ و تبلیغ میں مشغول ہے، کوئی اللہ کے ذکر میں اور عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی دین کی خدمت کرنے والا ہے، تو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے انسان نیکی تو کرے لیکن غرور میں نہ آئے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اپنے اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور عاجزی و انکساری کا پیکر رہے۔ یہ بات ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے اور آپ کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم پہلو جو اس سورہ پاک میں جس کا ذکر ہے وہ ہے انسانی ہمدردی کا، اور خاص کر کے اس آیہ کریمہ میں جب انفاق فی المال کی بات آئی تو انسانی ہمدردی کا جذبہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر، سوال کرنے والوں پر اس مال کو خرچ کریں، اور مال وہ نہیں کہ جو ہمارا بیکار مال ہو، جو کسی کام کا نہ ہو، بلکہ قرآن پاک نے حکم دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں انتہائی پسندیدہ۔ تو جو چیز انسان کو پسندیدہ ہوتی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اس چیز کا بھی جائزہ لیتا رہے کہ وہ عمل اخلاص سے کر رہا ہے یا اخلاص سے خالی اس کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، اس کو 2 ہونٹ دیے ہیں، اسے نیکی اور برائی کا تصور دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، ہم نے اسے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ یہ قرآن پاک کا تصور ہے، مگر ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بعض اوقات انسان اسفل سافلین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ میں چند احادیث کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں انسانی ہمدردی اور خیرخواہی کے حوالے سے بڑے واضح ارشادات حضور علیہ السلام کے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ یعنی انسان کا دل نرم ہونا چاہیے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ پھر ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ کل کی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یعنی اس کے ساتھ انسان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بہتر ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ساتھ اگر ہمدردی، خیرخواہی اور ان کے لیے اچھے جذبات انسان کے اندر نہیں تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، یعنی میری تیمارداری نہیں کی۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ فلاں بندہ میرا بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پاتا؟ تو اب دیکھیے کہ کوئی شخص بیمار ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے کولیگز میں سے،
اور یا ہمارے محلے داروں میں سے یا ہمارے پڑوس میں ہم اگر اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور اس کی کوئی مدد کرتے ہیں تو اس کی مدد کرنا گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے میری تیمارداری کرنا ہے اور میری مدد کرنا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا بندہ اے میرے رب میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔ یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس حوالے سے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ باری آئی کہ اللہ رب العزت پھر انسان سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا پروردگار میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اور اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو آج میرے پاس موجود پاتا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ اہمیت ہمارے دین میں حاجت مندوں کی کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے معاشرے کے کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہم ان کی تیمارداری کو نہیں جاتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا دستیاب نہیں، ہم ان کو کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ کتنے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف نماز، روزہ اور اپنے ایمان کو درست کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان انسانی ہمدردی اور حسن معاملہ کی طرف آئے اور اللہ کی مخلوق کی جتنی ہو سکے اتنی خدمت کرے۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ جب تک یہ پہلو دین کا ہمارے اندر نہیں آتا، صدقات و خیرات کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارا ایمان اور ہمیں نیکی کا اصل تصور جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ یہاں اسی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے، اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بڑی فطری ترتیب رکھی ہے کہ اب یہاں فرمایا کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا۔ اس حوالے سے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر یتیموں کو، مسکینوں کا ذکر ہے، مسافروں کا ذکر ہے، سوال کرنے والوں کا ذکر ہے، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہاں پر جو غلامی کی زندگی کا ذکر ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہے یعنی مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنا بھی اس کی جان کو چھڑانے کے مترادف ہے۔ یہاں پر ان حوالوں سے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ رشتہ داروں پر وہ مال خرچ کرے، میں چند احادیث مبارکہ اس خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کو نہیں دیکھتے کہ ان میں سے کتنے ضرورت مند لوگ ہیں جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ یعنی وہ رشتہ دار جو ہم سے دور ہیں، کنارہ کش ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس صدقے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل صدقہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پاک معجم الکبیر میں موجود ہے۔
اب یہاں پہ جو آگے ذکر ہو رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کا ذکر ہے۔ یتیم وہ شخص ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا، یعنی کوئی شخص نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ یتیموں میں آتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا شخص دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ یوں میرے قریب ہوگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگلا جو ذکر ہے وہ مسکینوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا وہ لقمے اور کھجور یا وہ کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے، یعنی وہ مسکین نہیں ہے جو ایک آدھ لقمہ لیتا ہے یا گھومتا پھرتا رہتا ہے اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے لیتا پھرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقیری کا پتہ چلے، یعنی وہ مسکین وہ شخص ہے کہ وہ اس کے ذرائع آمدن جو ہیں ان سے وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن سفید پوش ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مساکین پر خرچ کرنا چاہیے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے سفید پوش لوگ ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مگر وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اور سوال کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے سوال نہیں کرتے۔ ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسے مساکین جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور وہ سوال بھی نہیں کرتے، ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں تعلیم ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یعنی مسکین پہ خرچ کرنا کتنا؟ ایک لقمہ روٹی کا یا ایک مٹھی خرما یا اس کے برابر کوئی چیز، اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے، دوسری زوجہ اس کی بیوی جو اس کو تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مالک گھر کا جو وہ صدقہ کو کرنے والا ہے، وہ عورت جو اس کو پکانے والی ہے، اور وہ صدقہ جو لے کر خادم جا کر اس تک پہنچاتا ہے، ان تینوں اشخاص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ معجم الاوسط میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آج ہم نیکی کا اور خیر خواہی کے ان جذبات سے عاری نظر آتے ہیں یا بہت کم کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسکینوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کرتے، جو پیشہ ور گداگر نہیں ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگلی بات جو چوتھی ذکر ہے مال خرچ کرنے کا، وہ ہے مسافروں پر خرچ کرنا۔ اور مسافروں پر خرچ کرنے کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کردہ ایک حدیث پاک میں
آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیز پہنچتی رہتی ہے۔ کون سی چیز پہنچتی رہتی ہے؟ علم جس کی اس نے تعلیم دی، یعنی وصال کے بعد بھی جس چیز کا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ علم ہے، کہ وہ علم کی روشنی آگے پھیلاتا رہے اور علم کی اشاعت کرتا رہے۔ اور اگلی بات، نیک اولاد جسے وہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ جاتا ہے، نیک اولاد سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کرنے کے نتیجے میں وہ پھر زندگی اچھی گزارتے ہیں، ان کا ثواب بھی اس والد کو پہنچتا ہے جس نے ان کی تربیت کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یعنی قرآن پاک، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، کوئی نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا، یعنی مال سے صدقہ انسان کرتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی خلق خدا کے لیے کوئی نہر یا پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، یا کوئی فلٹریشن پلانٹ لگا دیتا ہے۔ آج پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں، صاف شفاف پانی ہمیں دستیاب نہیں، تو کوئی فلٹریشن کا پلانٹ لگا دینا یہ بھی نیکی انسان کو آخرت میں اجر دے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی نفع دیں گی۔ آج ہم خیرخواہی کے اور فلاحی کاموں سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے، ادھر ہماری توجہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ہمیں ترغیب دلاتی ہے کہ ہم معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانیت کی خیرخواہی کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کریں۔ اگلا جو ذکر ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ ہے سائلوں کو دینا۔ جو سوال کرتے ہیں، کسی نے سوال کر دیا تو سوال کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنی عزت آپ کے سپرد کر دی ہے۔ اب اس سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا، اس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، قرآن پاک کا بھی یہ حکم ہے۔ اب کچھ لوگ ان کو سوال کرنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے، مثلا کوئی مسکین ہے، کوئی جہاد پہ گیا ہوا ہے یا علم دین حاصل کر رہا ہے، تو ایسے مشغول افراد اگر سوال کریں تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یعنی جہاد پہ ہے یا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے یا مسکین ہے اور اس کی مسکینی، جہاد پہ جانا، علم دین حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا، ایسا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے سوال کو پورا کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ اب جس کو ضرورت نہیں اور وہ سوال کرتا ہے تو ایسا سوال کرنا ناجائز ہے، اور ہمیں یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں اور بھکاری ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ان کو ڈسکریج کرنے سے ہی ہم صحیح معنوں میں حقداروں تک وہ ضرورت کو اور ان چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ آگے جو چھٹا ذکر ہے اپنے مال کو، پسندیدہ مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انسان گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، یعنی غلامی سے لوگوں کو نجات دلائے۔ اور غلامی سے نجات، اب غلامی کا انسٹیٹیوشن اس طرح آج موجود نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو ادا کرنا اور اس پریشانی سے ان کو نجات دلانا، یہ بھی انسانیت کی گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے۔ غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ کتنا اہم فرمان ہے کہ آپ نے کوئی غلام آزاد کیا تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ کہتے ہیں
کہ جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک سنی تو میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیا۔ علی بن حسین نے اپنا غلام آزاد کر دیا، اور یہ وہ غلام تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ 10,000 درہم یا 1,000 دینار اس کی قیمت دے رہے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر اس غلام کی قیمت دے رہے تھے 10,000 درہم یا 1,000 دینار حضرت علی بن حسین کو، لیکن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کی رضا کی خاطر غلام کو آزاد کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر ہم قرض داروں کے کام آ جائیں اور ان کو اس اکنامک جو استحصال ان کا ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اس سے نجات دلانے میں اگر ہم کردار ادا کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر جو سودی نظام ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوگا، اور جو انسانیت جن کو خوراک میسر نہیں ان تک کھانے کو پہنچانا، اور یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر فرما رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکرانہ نہیں چاہتے۔ تو جب انسان، یعنی یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے کوئی جزا نہیں مانگتے، اللہ کی رضا کی خاطر انسان جب یہ نیکی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب یہ وہ پہلو ہیں جو ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے کافی حد تک اکنامک ایکسپلائٹیشن اور معاشی طور پہ استحصال زدہ جو طبقہ ہے وہ کافی حد تک باہر آ سکتا ہے۔ اب یہ بات دیکھیے کہ یہاں پہ پھر عبادات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی انسانی حقوق کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات بھی بڑی اہم ہے، اور اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ کچھ لوگ لینے دینے میں اور انسانیت کے کام تو کرتے ہیں مگر حقوق اللہ سے وہ دور رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اللہ کو اپنی ترجیح اول بنانا چاہیے، اس پیشانی کو، اس وجود کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بھی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل سے، یعنی نماز وہ چیز ہے جس سے انسان کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ وہ چیز ہے جس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں، قرآن پاک نے تعلیم دی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے قُلِ الْعَفْوَ، وہ خرچ کر دو، انسانیت پر خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری زندگی کو انقلاب سے آشنا کر دے گا۔ اگلی جو اہم بات ہے وہ ہے بین الانسانی معاملات میں وعدے کو پورا کرنا۔ آج ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے وعدہ خلافی۔ ہر شخص وعدہ خلافی میں الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ وعدہ خلافی ہمیں نظر آتی ہے، جس سے بہت زیادہ کانٹریکٹس اور معاہدات ٹوٹتے ہیں اور معاشرے کے اندر خرابی جنم لیتی ہے۔ ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، یہ پہلو ہمیں بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے ہماری، کہ ہم اس حوالے سے غور کریں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ قرآن مجید نے بڑے اہم الفاظ کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو اپنے وعدوں کو، بے شک عہد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ جو عہد و پیمان تم نے کیے ہیں ان کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔
آگے ارشاد ہوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہاں الصابرون نہیں کہا بلکہ الصابرین فرمایا۔ اب یہ ایک نحوی بحث ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، مگر یہاں مراد کیا ہے کہ فقر و فاقہ، تنگی اور جسمانی یا ذہنی اذیت اور کوفت میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، عافیت دی، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو انسان مشکل وقت میں اور تنگی کے وقت میں یا جسمانی طور پہ بیمار ہو گیا ہے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسے تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت کے ہاں صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہم کو ملنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے اور اس میں اس کو شدت اور تکلیف اور سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دیکھیے اس کا اجر بھی تو اللہ نے کتنا عظیم رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے۔ یہ قرآن پاک کی ہمیں تعلیم ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے نبی بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی بے شمار عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ اور بامراد لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی قرآن پاک نے اسی کا ذکر کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم تعلیمات ہیں جن کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان صبر کرے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف انسان پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا، انسان بامراد ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اس آیے کریمہ کا آخری الفاظ وہ ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً سچے اور راست باز ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو واقعی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن